لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ ہے، کہ اس لیے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جس جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کو پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کرے نہ کسی اور پہ خرچ کرے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس، جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے، وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا۔ کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جانا۔ پچھلے اولاد پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ، بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر، تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے، تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا،
یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4000 دینار اس کو دے۔ 4000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا؟ تو کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو، اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیریں۔ انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا، یہ نر ہے نا مادہ۔ تو وہ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لی، ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا۔ دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی۔ اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں کچھ پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دی تھی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دی۔ پھر تیسرے کے پاس، 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے بعد، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3,00,000 لایا، وہ 1,00,000، وہ 1,00,000 10 سے لے کر آیا، یہ 3,00,000 3 سے لے کر آیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے۔ اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس۔ تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے۔
اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچا۔ تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو کی کچھ نہیں۔ روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر۔ کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہنا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا، لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھا رہے۔ آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گئی، روزہ شروع ہو گئی۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا لگتا ہے ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔
کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ ہم نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا چپ بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا، تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامی اصلاح کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے، ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں بھی چاہ کے لے جاؤ گے. دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ، اما تو میرے نال ٹر، دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی، 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں؟ ایک سجدے پر، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ، ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرا نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سحری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے. پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا
اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈن ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتوں جو کھدی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا. کا دستی پکڑانا آپ نے، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سے، آپ نے پکڑا کھایا پھینک. کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو. خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں ہی بڑی چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ لو، 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی. تو 5 راتیں جاگ لو، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا، ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے، دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، حقارت نہ ہو. کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو، تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے، پھر ایک روزہ ہے، پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے، غریبوں کا نہیں ہے، متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں، گنجائش ہے، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو بعد میں رکھ لو. زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو، حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو نمایاں ہے، جو روشن ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کا درگزر ہے، میرے نبی کا پیغام محبت ہے.